پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کونو ہو جاؤ، بن جاؤ، کیا؟ قوامین، قوامین، قوامین کس کی جمع ہے؟ قوام کی، اور قوام کس سے ہے؟ قائم سے۔ کس کا صیغہ؟ مبالغے کا۔ قائم کہتے ہیں کھڑے ہونے والے کو، اور لفظی معنی کیا؟ قوام کا، کھڑے ہونے والے، یعنی مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہونے والے، خوب اچھی طرح درست کھڑے ہونے والے۔ تو پھر کیا معنی ہے اس کا؟ مضبوطی سے قائم رہنے والے، کس پر؟ یا تو انصاف پر، یہ جو آگے آ رہا ہے قوامین بالقسط، یا پھر اللہ کی اطاعت پر۔ یہ پچھلی بات کی ہی تاکید ہے یہاں، سمجھ رہے؟ وہ جو سمعنا اور اطعنا کی بات ہوئی ہے نا، اسی کی یہاں تاکید ہو رہی ہے کہ چونکہ اللہ کو تقوی کا بھی پتا ہے، تمہارے دلوں کا حال بھی پتا ہے کہ کتنی تم اطاعت کرتے ہو، کتنا ماننا چاہتے ہو اور کتنا نہیں، تو تم کیا کرو؟ مضبوطی سے قائم ہو جاؤ اپنے عہد پر، اطاعت پر، اللہ کی فرما برداری پر، للہ، اللہ کی خاطر۔ اب یا تو آپ للہ کو پیچھے لگائیں، قوامین للہ، اللہ کی خاطر، یعنی اللہ کی خاطر اللہ کی اطاعت کرو پورے اخلاص کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ یا پھر آپ اس کو یوں پڑھیں، کونوا قوامین الگ، اور للہ شہداء، اللہ کے لیے گواہ بن جاؤ۔ شہداء کس کی جمع ہے؟ شاہد اور شہید کی، شاہد اور شہید کی جمع ہے شہداء۔ تو شہداء کون ہوتے ہیں؟ شہداء کا کیا کام ہوتا ہے؟ دیکھیے، شاہد کس کو کہتے ہیں؟ گواہ کو کہتے ہیں، یعنی اگر کہیں گواہی دینے کا موقع آئے تو کسی سے نہ ڈرو، گواہی اللہ کی خاطر دو، اللہ سے ڈر کے دو، ٹھیک ہے؟ اللہ کے لیے گواہی دینے والے بنو۔ اور شہید کا معنی کیا ہوگا؟ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں قرآن پاک میں، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ، اور وہاں شہداء کا واحد کیا ہے؟ شہید۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تو رسول شہید کس معنی میں ہے؟ گواہ۔ کس چیز کی گواہی؟ دین کو آگے پہنچانے کی گواہی، دین کی گواہی، سمجھ رہے؟ زیادہ تو نہیں کمپلیکیٹڈ ہوگی۔ دیکھیے، سب سے پہلے ہے کونوا قوامین، حکم نمبر 1 کہ ہم سب کو قوام بننا ہے، اور قوام یہاں پھر نسبت کے لیے ہوگا، مبالغے کے لیے نہیں، کہ ہمیں قائم ہونا ہے کس پر؟ حق پر، اپنی ذاتی زندگی میں، سمجھ گئے؟ ہمیں کیا بننا ہے؟ قوام۔ کیسے؟ حق پر قائم ہونے والے، ٹھیک ہے نا؟ واضح؟ اللہ کی اطاعت پر قائم ہونے والے بننا، یہ تھا نمبر 1 حکم۔ پھر فرمایا للہ شہداء، اللہ کے لیے گواہی دینے والے بنو، یہ ہے نمبر 2 حکم، ٹھیک ہے؟ چونکہ شہداء کے 2 معنی ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے گواہ، کسی جھگڑے میں گواہ، یا کسی کے حق کو دلوانے کے لیے گواہ، اور ایک ہوتا ہے اللہ کا پیغام پہنچانے کی گواہی دینا، کلمہ شہادت کی گواہی ساری دنیا پر۔ تو یہ پھر تیسرا حکم ہو گیا۔ اگر شہید کے معنی میں لیں تو یعنی جہاں بھی تمہیں گواہی دینی پڑے، کسی بھی جھگڑے میں، کسی بھی معاملے میں، تو کیا کرو؟ اللہ کے لیے گواہی دو۔ اللہ کے لیے دو کا مطلب ڈرو اللہ سے، کسی سے نہ ڈرو، چاہے اپنے والدین کے خلاف دینی پڑے، یا اپنی ذات کے خلاف دینی پڑے، یا کسی کے بھی خلاف دینی پڑے۔ اور پھر شہید دوسرے کا معنی کیا ہوگا؟ کہ حق کا پیغام پہنچانے والے بنو، ٹھیک ہے؟ بالقسط، عدل پر۔ اب بالقسط کو بھی آپ لگائیے، یا قوامین کے ساتھ، یا پھر شہداء بالقسط، گواہ بن جاؤ کس کے؟ عدل کے۔ اور یہاں عدل سے مراد پھر کیا ہوگا؟ یعنی دین کے پیغام کے گواہ بن جاؤ، جو دین کا پیغام سراسر عدل و انصاف پر مبنی ہے، ٹھیک ہے؟ قسط کا معنی کیا ہے؟ عدل۔ اور عدل سے مراد پھر کیا ہوگی؟ دیکھیں، عدل کی تعریف معلوم ہے آپ کو، کیونکہ آگے عدل کا لفظ آ بھی رہا ہے، تو بہتر یہیں پر ڈیفینیشن ہو جائے۔ عدل کیا ہوتا ہے؟ ہر صاحب حق کو اس کا حق دینا کیا ہے؟ عدل ہے۔ عدل کا معنی برابری کرنا ہی نہیں، ہر صاحب حق کو اس کا حق دینا کیا ہے؟ عدل ہے، ٹھیک ہے؟
اور عدل کرنے والوں کا قیامت کے دن مقام کہاں ہوگا؟ حدیث میں کیا آتا ہے؟ قیامت کے دن نور کے ممبروں پر ہوں گے. ممبر کیا ہوتا ہے؟ اونچی جگہ. نور کے یعنی ان ممبروں سے بھی لائٹس نکل رہی ہوگی. آج کل آپ دیکھیں کہ لوگ سٹیج پہ چڑھ کے جہاں گاتے بجاتے ہیں وہاں پر عموماً مصنوعی لائٹیں لگاتے ہیں، اور اس کو سارے ایریا میں لاکھوں کروڑوں کی مخلوق میں اس کو کیا کرتے ہیں؟ نمایاں. اب اسی سے آپ ذرا امیجنیشن کو تھوڑا سا، ہے تو کوئی بہت اچھی مثال نہیں لیکن یہ سب کو سمجھ آنے والی اس لیے. اب آپ دیکھیے کہ ایک ایک کانسرٹ پہ کتنا مجمع ہوتا ہے، بازو کا لاکھوں کا ہوتا ہے نا. اس میں سب سے زیادہ امپورٹنس کس کی ہوتی ہے؟ جو سٹیج پر ہوتے ہیں. اور سٹیج بھی کیسے ہوتے ہیں؟ خوب روشنیوں کے بیچ میں. ہاں، یہ تو دنیا کا حال ہے. اور ان لوگوں کو ایک ایک حسرت سے دیکھ رہا ہوتا ہے نا جو وہاں پر اس وقت کھڑے ہوتے ہیں. اب حشر کا میدان ہے، کتنے لوگ ہیں؟ امیجن نہیں کر سکتے نا کہ یعنی انسانی تصور سے بالا ہے. کتنی مخلوق ہوگی. اس میں کچھ لوگ روشنیوں کے سٹیج پر ہوں گے. وہ بلند مقام کس کو دیا؟ یہ حشر کے میدان کی بات ہو رہی ہے، ابھی جنت کی نہیں ہو رہی بات. ابھی تو وہ حساب کتاب چل رہا ہے. اور ان کو لے جا کے وہ اونچی جگہ بٹھا دیا جائے گا، اور روشن ہوگی وہ جگہ، نور سے بنے ہوئے ہوں گے، گویا وہ ان کمکموں پہ بیٹھے ہیں. اور وہ کون ہوں گے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دائیں ہاتھ کی جانب. اور دائیں ہاتھ جو ہے وہ ایک اور عزت اور احترام کی جگہ کے لیے آتا ہے. فلاں میرے دائیں جانب ہے، یعنی میرے نزدیک بہت محترم ہے. اور یہ کون لوگ ہوں گے؟ عادل، عدل کرنے والے، انصاف کرنے والے. اور انصاف کیا ہے؟ ہر صاحب حق کو اس کا حق دیا جائے، چاہے وہ ہماری خاندانی زندگی ہو، خواہ ہماری معاشرتی زندگی ہو. تو ہر صاحب حق کا حق کیا ہے؟ مثلا ماں کا حق جو ہے وہ سب کے حقوق سے بڑھ کر ہے. تو سب سے پہلا حق بندوں میں ماں کا حق ہے. پھر اس کے بعد باقی رشتوں کے جو بھی حق ہیں، جیسے قرآن پاک میں آتا ہے کہ وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ. یہ جتنے بھی لوگ ہیں جن کا بھی ہم پر جو حق ہے. پھر آپ دیکھیں کہ بڑوں کا حق ہے، چھوٹوں کا حق ہے، بیوی کا حق ہے، شوہر کا حق ہے. تو یہ جو آپ کو وقتاً فوقتاً بار بار آپ کو برڈن کرتی ہوں کہ فلاں حقوق کے بارے میں پڑھیے، کبھی والدین کے پڑھیے، کبھی شوہر بیوی کے پڑھیے، یہ کس لیے پڑھوائے جاتے ہیں؟ ہمیں پتہ ہوگا تو ہم دے بھی سکیں گے نا. اور بعض اوقات ناانصافی کیا ہوتی ہے کہ بعض اوقات انسان ایک کا حق تو دیتا رہتا ہے، دوسرے کو بالکل اگنور کر دیتا ہے. یہ بھی ظلم میں آ جاتا ہے. تو وہ نور کے ممبر حاصل کرنا جو ہے وہ آسان کام تھوڑی ہے. اس میں انسان کو بعض اوقات پھر اپنے خلاف بھی جانا پڑتا ہے، اپنے والدین کے خلاف بھی جانا پڑتا ہے، اپنے عزیزوں رشتہ داروں کے خلاف بھی جانا پڑتا ہے. اور خاص طور پر اگر کسی کو خصوصی طور پر کوئی جج بنا کے عدالت میں انصاف کی کرسی پہ بٹھا دیا جائے تو وہاں یہ انصاف کرنا کانٹوں پہ کھڑا ہونا ہوتا ہے کہ انسان ہر طرح کے جذبات سے اوپر اٹھ کے صرف اور صرف انصاف کا فیصلہ کرے، خواہ کوئی اپنا رشتہ دار ایک طرف کھڑا ہو یا کوئی پسندیدہ ترین محبوب ترین انسان کھڑا ہو. تو ایسے میں اگر کوئی شخص، خصوصاً جو ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں، ان کو عدل کی بہت ضرورت ہوتی ہے. ماں باپ کی حیثیت میں آپ کو اپنے بچوں کے درمیان عدل کی ضرورت ہے. اسی طرح باقی بھی تمام انسانوں اور رشتوں کے ساتھ. تو عدل کیا ہوتا ہے؟ ہر صاحب حق کو اس کا حق دینا. تو ایسے لوگ قیامت کے دن سب سے اعلی مقام پر ہوں گے، کیونکہ یہ حقیقت میں مشکل چیز ہے. تو یہاں پر کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ کونوا قوامین، یا تو لگے گا بالقسط، انصاف پر قائم ہو جاؤ. اور یہ وہی مفہوم بنے گا جو آپ پیچھے کہاں پڑھ چکے ہیں؟ سورۃ النساء میں پڑھ چکے ہیں نا یہ وہ. یا پھر کیا ہوگا؟ قوامین سیپریٹلی ڈیل کریں گے اس کو، یعنی اطاعت پر قائم ہونے والے. اور پھر للہ شہداء، چاہے عدالت میں گواہی دینی ہو یا اپنے گھر میں دینی ہو یا کہیں بھی دینی ہو، تو حق کی گواہی دینے والے. ولا یجرمنکم، اور نہ آمادہ کرے تم کو، نہ ابھارے تم کو. جرم کا کیا معنی ہوتا؟ برنگیختہ کرنا، ابھارنا. نہ ابھارے تم کو شنآن قوم، کسی قوم کی دشمنی، کسی قوم کی دشمنی تم کو اس بات پہ آمادہ نہ کرے، الا اللہ تعدلو، کہ تم عدل نہ کرو، عدل سے رک جاؤ. اعدلو، عدل کرو. ہوا اقرب للتقوی، وہ تقوی کے زیادہ قریب ہے. اب آپ دیکھیے کہ یہ ہے ہمارا دین،
جو ہمیں کیا سبق دے رہا ہے کہ کس کے ساتھ عدل کرو؟ دشمنوں کے ساتھ. یہ ہے عدل. اور جو دین دشمنوں کے ساتھ عدل کرنے کو کہہ رہا ہو، اس دین کی تعلیم میں اپنوں کے ساتھ عدل کا پھر کیا مقام ہوگا؟ سوچئے ذرا. اپنے ہی رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے ہی عزیزوں کے ساتھ، اپنے ہی قریبی لوگوں کے ساتھ. کیونکہ ہوتا ہی ہے نا کہ انسان کے دل میں جس سے محبت ہوتی ہے انسان اس کی طرف خود بخود جھک جاتا. آسان ہوتا ہے نا، اس میں اپنے نفس کی خواہش بھی ہوتی ہے، اپنی مرضی اور اپنا آرام بھی ہوتا ہے نا، تو ادھر انسان کا جھکاؤ آٹومیٹکلی ادھر جھک جاتا ہے، اور یہ اپنے لیے پھر نقصان دہ ہو جاتا ہے. اچھا، کسی کے خلاف اگر تھوڑا سا بھی بغض ہو یا نفرت ہو یا حسد ہو یا کوئی اور منفی جذبہ ہو کسی کے لیے بھی، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر عدل کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. تو نہ کسی محبوب کی محبت اور نہ کسی مبغوض کا بغض تمہیں عدل سے نہ روکے. اس راستے میں نہ محبت آڑے آئے اور نہ بغض آڑے آئے. یہ ہے عدل. تو تمہیں کسی قوم کی دشمنی، اور قوم سے مراد ویسے تو یہاں اشارہ ہے اہل مکہ کی طرف، کیونکہ اب مسلمانوں کے پاس حکومت آ چکی تھی مدینہ میں، اور وہ اب ان کے مقابلے میں ایک بڑی پوزیشن میں تھے. مکہ فتح ہو چکا تھا، مسلمانوں کے پاس طاقت، اختیار، اتھارٹی، حکومت، غلبہ، ہر چیز آ چکی تھی. ایسے میں جب سب کچھ آ جائے ہاتھ، تو پھر جنہوں نے تمہیں ماضی میں ستایا ہو ان کے ساتھ کیا کرو گے؟ بہت اندیشہ تھا نا کہ صلح حدیبیہ تک تو اتنا پریشان کیے رکھا کہ عمرہ نہیں کرنے دیا اور بات بات پہ ستایا. تو اب جب مسلمانوں کے پاس حکومت آئی تو کیا حکم دیا کہ تم اب پچھلے بدلے لوگے، عدل کرو گے. کسی قوم کی عداوت، یعنی نکرہ ہے نا، قومن کوئی بھی قوم، اس سے مراد ویسے تو اہل مکہ ہیں یا مسلمانوں کے دشمن ہیں جو اب تک انہیں ستا رہے تھے، لیکن قومن میں پھر کوئی بھی قوم آ سکتی ہے. آج ہمیں بھی یہاں سوچنا چاہیے کہ اگر کسی کے خلاف بھی کوئی شکایت ہے تو اس میں انسان کو تنقید کرتے وقت یا کسی کے خلاف کوئی قدم اٹھاتے وقت پھر عدل سے ہی کام لینا ہوگا. ظلم اور زیادتی نہیں کر سکتے. وہ بھی تو ہمارے ساتھ ایسا کرتے ہیں تو ہم بھی ویسا کر لیں. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. برابر کے بدلے کی اجازت ہے، لیکن اس سے آگے جانے والا ظالم ہے، خواہ وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو. تو جہاں جس کی جو خوبی ہے، بھلائی ہے، جس کا جو حق ہے، خواہ وہ دشمنی کیوں نہ ہو، اس کے لیے کیا کرو؟ جو اس کا حق ہے اس کو حق دو. تم یہ نہیں کر سکتے چونکہ اس نے میرے ساتھ فلاں موقع پہ ایسا کیا تھا اس لیے میں اب اس کا وہ قرضہ واپس نہیں کر رہی، یا فلاں کا یہ حق میں نہیں دے رہی اس کو. اچھا، خاندانی زندگی میں کیا ہوتا ہے؟ مثلاً آپ دیکھیں کہ خاندانوں میں عام طور پر جیسے اگر کوئی ساس اپنی بہو کے حق میں ظالم ہو، مثلاً ایک مثال ہے، اب آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے، ساس بوڑھی ہوتی جاتی، معذور ہو جاتی، بہو جوان ہے. اب وہ کہے کہ چونکہ اس نے میرے ساتھ بڑے ظلم کیے تھے اس لیے اب یہ ضرورت مند ہے تو میں اس کی خدمت نہیں کرنے کی، یا میں اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر سکتی کیونکہ میرے ساتھ جب میں آئی تھی تو اچھا سلوک نہیں ہوا تھا. تو ایسا رویہ ایک مومن کو زیب نہیں دیتا. کیوں؟ وہ کہنی میں تو بدلہ لے رہا ہوں. نہیں، یہاں بدلے کی بات نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس کا جو فرض بنتا تھا اس نے اگر ادا نہیں کیا تو تمہارا جو اب فرض بنتا ہے وہ اپنے موقع پر، اپنے مقام پر تم ادا کرو. مثلا شوہر اور بیوی ہیں، اگر شوہر بیوی کا حق ادا نہیں کرتا تو بیوی آگے ضد لگا کے نہ بیٹھ جائے چونکہ اس نے میرا حق نہیں دیا تو پھر میں بھی اس کا حق نہیں دے رہی. اس میں یہ ہے کہ ہر انسان اپنے فرض کو سوچے. عدل کس چیز کا نام ہے؟ بدلے اور مقابلے میں نہیں آنے کا، بلکہ اپنا فرض ادا کرنے کا، کہ میرا فرض یہاں کیا بنتا ہے. اور دیکھیے کہ جب انسان اپنا فرض ادا کرنا شروع کر دیتا ہے نا، یہ دیکھے بغیر دوسرا کیا کر رہا ہے، تو وہاں سے پھر کس کا دروازہ کھلتا ہے؟ بھلائی کا. اگر دونوں ہی ضد لگا کے بیٹھ جائے چونکہ اس نے نہیں کیا تو میں بھی نہیں کر رہا، تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ کوئی بھلائی نہیں ہوگی. تو عدل ہے ہر صاحب حق کو اس کا حق دینا، مشروط نہیں کہ اگر وہ دے تو تم دو اور اگر کوئی نہیں دے رہا تو تم بھی نہ دو. ٹھیک ہے؟ تو دشمنوں کے ساتھ تمہیں زیادتی نہیں کرنی، عدل کرنا ہے، کیونکہ عدل تقوی کے قریب ہے. یہ نہیں کہا عدل تقوی ہے، کیا کہا؟ عدل تقوی کے قریب ہے. کیوں؟ کیونکہ بعض اوقات تو انسان عدل کرتا ہے اللہ کی خاطر، اور بعض اوقات کرتا ہے
لوگوں کی خاطر. کیسے؟ مثلا اگر اللہ کی خاطر کیا تو یہ کیا ہے؟ تقوی. اور اگر اللہ کا خیال نہیں ہے دل میں، صرف بندوں کو دکھانے کے لیے کیا. بعض اوقات لوگ کیا کرتے ہیں، کسی کے ساتھ اچھا کرتے ہیں کس لیے کہ ہائے لوگ کیا کہیں گے، یا لوگوں سے کچھ تعریف چاہنے کے لیے، یا ویسے ہی کہ اگر میں نے نہ کیا تو لوگ بہت باتیں بنائیں گے مجھ پہ. اچھا بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ جیسے ماں باپ اور بچوں کے درمیان کوئی ناراضگیاں ہو جاتی ہیں. اچھا وہ جناب بچے چھوڑ کے چلے گئے، اب کیا ہوتا ہے کہ ویسے وہ بالکل نہیں پوچھتے، نہ ان کی ضروریات نہ کچھ اور، بس دل میں یہ رکھتے چونکہ ماں باپ نے ہمیں فلاں چیز نہیں دی تھی، یا فلاں ہمارا کام نہیں کیا تھا، یا ہماری نہیں مانی تھی، اس لیے ہم بھی نہیں پوچھ رہے ماں باپ کو. ہاں اگر وہ فوت ہو جائے تو پھر ضرور پہنچتے ہیں، زندہ نہیں پوچھتے، مر جائیں تو ضرور پوچھتے. وہ کیوں پوچھتے ہیں؟ لوگ کہیں گے کہ ماں باپ کے جنازے پہ بھی نہیں پہنچا. بھی اب پہنچنے کا کیا فائدہ؟ جب زندہ تھے تو تمہیں توفیق نہ ہوئی شکل دیکھنے کی، تو جب مر گئے تو پھر اللہ کی خاطر جا رہے ہو، ماں باپ کو تو کچھ نہیں ملا نا. یہ ہمارے معاشرے میں ہے نا یہ سب چیزیں. تو یہ عدل کے رویے تو نہیں نا، یہ تو دکھاوے کی باتیں ہیں، یہ تو رسمیں ہیں. پھر تو عدل کرو وہ تقوی کے قریب ہے. تو کون سا عدل تقوی کے قریب ہے؟ جو اللہ کی خاطر ہو. اور جو دنیا کو دکھانے کے لیے ہو، وہ تقوی نہیں ہے، وہ تو منافقت ہے. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ خبر رکھنے والا ہے ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو، یعنی تمہارے اعمال کو اللہ دیکھتا ہے. اچھا جناب، تو آیت کا خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ شیطان بندوں کو گمراہ کرنے کے لیے سب سے زیادہ جو بڑا حربہ استعمال کرتا ہے وہ ان کے درمیان ناچاکی اور نا اتفاقی پیدا کرنے کا ہے. ٹھیک ہے، شیطان بندوں کو اپنے پھیر میں لانے کے لیے، اپنے جھانسے میں لانے کے لیے، اپنا بنانے کے لیے سب سے زیادہ ان کے درمیان کیا کرتا ہے؟ ناچاکی، نا اتفاقی، اختلاف پیدا کرتا ہے، دشمنی پیدا کرتا ہے. اچھا جو ہی آپ کی کسی کے ساتھ ناچاکی ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ اللہ کی اطاعت کتنی کرتے ہیں؟ چلیے سوچیے، اگر ریسنٹلی آپ نے کسی کے ساتھ کوئی ناچاکی کی ہوئی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ دماغ میں خیال کیا آتے ہیں؟ کہہ رہی ہیں ہر وقت وہی خیال آتے ہیں. نماز بھی ٹھیک نہیں ہوتی. اچھا پھر شیطان کا ہو گیا نا فائدہ، مزہ ہو گیا شیطان کا. تو نماز میں وہی خیال. اچھا اور کیا ہوتا ہے؟ سارے اس کے جو احسان ہے وہ بھلا دیے، اس کی صرف برائیاں یاد رکھی. اور کیا ہوتا ہے؟ وہ کیا کرتا ہے؟ تجسس میں لگ جاتا ہے. اچھا اور تمہیں اس کی برائی کیا پتا ہے، تاکہ میں اپنے اس کو تقویت دے سکوں. غیبت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اچھا اس سے بھی نہیں دل ٹھنڈا تو پھر بہتان تراشی شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ اب کوئی برائی تو ویسے ملی نہیں، کوئی سالڈ پروف تو نہیں ملا، تو اب کیا ہے؟ الزام تراشی شروع کی جائے، کو من گھڑت بات. اور شیطان وہ بھی بڑی اچھی طرح ایسی باتیں دماغ میں ڈال دیتا ہے. اور کیا ہوتا ہے؟ حق دینے کا معاملہ تو پھر حق نہیں دیتا انسان. اور کیا ہوتا ہے؟ پارٹی بازی شروع ہوتی، یہ اپنے ساتھ کچھ کو ملا لیتا ہے، وہ اپنے ساتھ کچھ کو ملا لیتا ہے. تو سب سے زیادہ شیطان جس راستے سے انسان پر قابو پاتا ہے وہ اختلاف اور دشمنی کا راستہ ہے. بس دو لوگوں کو آپس میں بدگمان کر دو، ایک دوسرے سے ناچاکی کر دو، ان کے درمیان کوئی اختلاف پیدا کر دو، نتیجہ کیا ہوگا؟ باقی سارے اس کے کام آسان ہو جائیں گے. پھر وہ ہر طرح کی برائی کروا لیتا ہے آپ سے، نہ آپ کی عبادتوں میں لطف، نہ ہی آپ کے باقی کاموں میں لطف. تو اس لیے کیا کہا گیا؟ قوامین للہ شہداء بالقسط. بہت تاکید ہے اس میں، قوامین للہ شہداء بالقسط. وہ جو پیچھے آپ نے پڑھا تھا نا کونوا قوامین بالقسط، وہ ایک سادہ جملہ تھا. یہاں آپ دیکھیں آگے پیچھے کیا کہ نا، یہاں بالقسط بعد میں آیا ہے. تو یہ جو دشمنی کا حربہ ہے، اس سے انسان کے اندر شیطان بہت سی خرابیوں کا راستہ نکال لیتا ہے. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اسلام دین عدل ہے، اور عدل ہر صاحب حق کو اس کا حق دینا ہے، اور اس میں کسی کا حق زیادہ ہوتا ہے اور کسی کا کم ہوتا ہے. اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ ہر معاملے میں مثلا لوگوں کے مختلف اعمال میں بھی فرق ہوتا ہے، ایک نیکی دوسری نیکی سے بڑی ہوتی ہے. اسی طرح انسانوں کے درمیان بھی فرق ہوتا ہے. مثلا کوئی ماں ہے تو کوئی بیوی ہے تو کوئی بہن ہے تو کوئی بیٹی ہے.
اب جو بیٹی کا درجہ وہ ماں کا نہیں، جو ماں کا ہے وہ بیٹی کا نہیں، تو فرق ہے نا دونوں میں. انسانیت میں سب برابر ہیں لیکن مقام اور درجات میں فرق ہے. اسی طرح اعمال میں بھی فرق ہوتا ہے، اسی طرح وقت کے اعتبار سے بھی فرق ہوتا ہے. ایک نماز آپ وقت پہ پڑھتے ہیں تو اس کا اجر زیادہ ہوتا ہے، اور اگر آپ وقت گزار کے پڑھتے ہیں تو ٹھیک ہے نا، فرق ہو گیا نا. تو فرق کس کس چیز سے ہوتا ہے؟ وقت سے، مقدار سے یعنی زمان سے، مکان سے. مثلاً آپ یہاں نماز پڑھتے ہیں تو اجر اور ہے، حرم میں جا کے پڑھتے ہیں تو اجر اور ہے نا کہ نہیں؟ فرق پڑ گیا نا. نماز وہی نماز ہے لیکن جگہ کے بدلنے سے، وقت کے بدلنے سے، مقدار کے بدلنے سے. اب کوئی 2 نفل پڑھتا اور کوئی 4 پڑھتا، فرق ہے یا نہیں؟ کیفیت کے بدلنے سے. ایک نماز آپ روتے ہوئے پڑھتے اور ایک آپ کو پتہ ہی نہیں آپ نے پڑھی کیا ہے، فرق ہوگا دونوں کے اجر میں یا نہیں؟ فرق پڑ جائے گا نا. تو کیا کیا چیزیں ہوئی؟ زمان، مکان، مقدار، کیفیت، پھر اخلاص، نیت. اچھا، اسی طرح مسلمان اور کافر میں فرق ہے. کیا دلیل ہے؟ افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون. کیا مسلم اور مجرم ایک ہو جائیں گے؟ کیا ہو گیا تمہیں، کیسے فیصلے کرتے ہو؟ ایک جیسے نہیں ہیں. تو اب عدل کا مطلب مساوات نہیں ہوتی. عدل کا مطلب کیا ہے؟ ہر صاحب حق کو اس کا حق دینا. اب قیامت کے دن مسلمان کا حق اور ہوگا، کافر کا اور ہوگا، دونوں الگ چیزیں ڈیزرو کریں گے. تو پھر فرق کس سے پڑتا ہے؟ یعنی کفر کی حالت میں جو عمل کیے اور اسلام کی حالت میں جو عمل کیے وہ بہت فرق ہو جاتا ہے. پھر اخلاص، نیت سے بھی فرق پڑ جاتا ہے. جو کام آپ اللہ کے لیے کرتے ہیں اور جو بندوں کے لیے. مثلاً اگر آپ یہاں اللہ کی خاطر آتے ہیں پڑھنے تو آپ کا اجر اور ہوگا محنت کا، اور اگر آپ کسی اور غرض سے آ رہے ہیں تو اجر کچھ اور ہوگا. اچھا، پھر اسی طرح علم سے بھی فرق پڑتا ہے. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. کیا علم والے اور نا علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں برابر ہوتے. تو جس کا جتنا علم زیادہ ہوگا اس کا اتنا ہی درجہ زیادہ ہوگا. ٹھیک ہے نا. پھر اسی طرح جو وقت کی بات ہوئی تھی، لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل. جس نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا تھا اللہ کے راستے میں اور بعد میں کیا تھا، ان کا اجر فرق ہو گیا. یہ جو اسلام پہلے لائے تھے اور بعد میں لائے، سابقون السابقون. صحابہ کرام کے درمیان فرق ہے. کہنے کو تو بہت سے صحابہ ہیں لیکن ہر ایک کا مقام اور درجہ فرق ہے. قائدین اور مجاہدین میں فرق ہے. حرکت، یعنی حرکت سے بھی فرق پڑتا ہے. آپ آہستہ چلیں تو اور نتیجہ ہوگا، آپ تیز چلے تو اور ہوگا. اور نماز نبی میں جو شروع میں ایک حدیث آتی ہے جس میں ایک شخص جو ہے وہ شہید ہوا اور دوسرا شخص جو ہے وہ اس کے بعد فوت ہوا، تو اس کا درجہ شہید سے بھی زیادہ تھا. تو خلاصہ کیا ہوا؟ کام کرنا اور نہ کرنا برابر نہیں. تو عدل کیا ہے؟ ہر صاحب حق کو اس کا حق دیا جائے. تو قیامت کے دن کیا ہوگا؟ سب ایک ہی جگہ چلے جائیں گے؟ نہیں. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے کسی حکم کا ماننا اور نہ ماننا بھی برابر نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، اس سے بہت فرق پڑ جاتا ہے. اس ساری کہانی کے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کچھ کیا کریں، جو کرنے کے کام ہیں ان کو کر لیا کریں، کیونکہ کیے بغیر ہاتھ کچھ نہیں آنا.